میرے بھائیوں، اگر ماں باپ ہے نا، ان کی قدر کریں، ان کو ٹائم دیں. یقین جانے کسی بھی ہاسپٹل میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اگر باپ کے پاس بیٹھ کے ان کے پیر دبائیں گے نا، یقین جانے ایسا لگے گا جیسے ان کو خون کی بوتل لگ گئی ہے. ان نوجوان بھائیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں نا کہ باپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، ماں نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے. بھائی، اگر باپ کا بس چلے نا تو وہ اپنی عمر بھی کاٹ کے اپنے بچوں کے نام لگا دے کہ جو میں نے جینے وہ بھی میرا بچہ جیے. یقین جانے جب ان کے ہاتھ دیکھتا ہوں نا تو ہاتھ پھٹ گئے. ہمیں پالتے پالتے ماں باپ کی عمر گھٹ جاتی ہے بچوں کو پالتے پالتے، اور بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ابا تو کون تھے، میں کون. میں حقیقت یہ بات کرتا ہوں جناب من، قیامت کے روز بہت سارے بندے اپنے والدین کی وجہ سے پکڑے جائیں گے. آج یہ اٹیک ایسے نہیں آ رہے، یہ دل کی بیماریاں ایسے نہیں لگ رہی. ان کے دلوں پہ جو قیامت ہم توڑتے ہیں نا، ان کی وجہ سے ہوتی ہیں. آج اگر تو اپنے باپ کے پاس جا کے بیٹھ، اپنی ماں کے پاس جا کے بیٹھ، اگر زندہ نہیں بھی ہیں تو قبر پہ چلا جا. تجھے اگر سکون نہ ملے نا تو میرا آ کے گربان پکڑ لیں کہ حضرت آپ نے غلط بات کی ہے، آپ نے غلط بات کی. آپ کہہ سکتے ہیں، آپ اختلاف کر سکتے ہیں. جناب من، ماں باپ کا بدلہ کوئی نہیں دے سکتا، کوئی بھی نہیں دے سکتا. اگر باپ اس دنیا میں ہے نا تو وہ بڑی نعمت ہے. حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام، آپ کے بارے میں لکھا ہوا ملتا ہے کہ آپ جب آسمانوں پہ تھے تو آپ کے جو والد تھے، ابھی اصل میں نا ٹائم بہت زیادہ ہو گیا اور میرے ذہن سے جو ہے نا کافی ساری باتیں نکل گئی جو نئی ذہن میں آ رہی، کوشش کر رہا ہوں میں. اور آپ مہربانی کیجئے گا کہ اگر ٹائم زیادہ ہونے لگ جائے تو مجھے بتا دیجئے گا، میں ادھر ہی گفتگو ختم کر دوں گا. نہ آپ پہ بوجھ بننا ہے، نہ ہی خود کو تکلیف دینی ہے. اللہ اکبر. حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام آسمانوں پہ تھے تو حضور پاک علیہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے آدم، تجھے آج تیری اولاد کی زیارت کرواتے ہیں، چل. لوگ کہتے ہیں نا کہ ابے نے ہمارے لیے کیا کیا. ابا وہ ایک فلانے دے ابے نے وہ واسطے وراثت چھڈی، مارکیٹاں بنا دیتی ہیں. ابا تو ساڈے واسطے کی کیتا، پوچھتے ہیں، سوال ہے. لیکن حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو حضور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آدم چل تجھے تیری اولاد کی زیارت کرواتے ہیں. تو جب آپ کو لے جایا گیا تو آپ نے دیکھا کہ ساری آپ کی اولاد، جن میں ہم بھی شامل ہیں، ایک نور کی شکل میں موجود تھے. تو اس میں ایک نور جو تھا وہ نمایاں تھا، چمک رہا تھا. تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ اے فرشتوں، ذرا بتانا کہ یہ جو نور چمک رہا ہے یہ کون ہے؟ تو فرشتوں نے عرض کی کہ بابا جی یہ آپ کا بیٹا داؤد ہے، یہ نبی ہے، 70 سال عمر ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ یار خوبصورت تو بڑا ہے، عمر بہت کم ہے، لہٰذا ایسا کرو میری عمر میں سے 30 سال کاٹ کے میرے اس بیٹے داؤد کی عمر میں درج کر دو. فرشتوں نے آسمان کی طرف دیکھا، اللہ کی طرف. اللہ نے فرمایا جیسے میرا خلیفہ کہتا ہے ویسے کر دو. لکھ دیا گیا، ہو گیا. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے جانے کا وقت ہوا، فرشتے آئے. آپ نے کہا میرے تو ابھی 30 سال رہتے ہیں. تو فرشتوں نے عرض کی بابا جی آپ نے تو وہ 30 سال اپنے بیٹے داؤد کی عمر میں درج کروائے تھے، وہ تو ہم نے تب بھی لکھ دیے تھے، اب وہ آپ کے نہیں رہے. تو اس حدیث کے، اس روایت کے ماتحت میں ان نوجوان بھائیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں نا کہ باپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، ماں نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے. بھائی اگر باپ کا بس چلے نا تو وہ اپنی عمر بھی کاٹ کے اپنے بچوں کے نام لگا دے کہ جو میں نے جینے وہ بھی میرا بچہ جیے. تو کیا کہتا ہے کہ ماں باپ کوئی چھوٹی سی چیز ہے؟ ماں باپ کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے. بھول گیا وہ جون کی تپتی دھوپ جب تو اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے اسکول پڑھ رہا تھا اور تیرا باپ تیری فیس پوری کرنے کے لیے ان لوگوں کی باتیں بھی سن رہا تھا جو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں تھے. بھول گیا وہ چیز؟ ذرا اپنے بوڑھے والدین کو جا کے دیکھے تو صحیح. میرے اپنے والد صاحب ہیں، ایک محنت کش ہے. میں کوئی بڑا بندہ نہیں، چھوٹا سا بندہ ہوں، کوئی چیز نہیں، کچھ بھی نہیں. میں نے اپنے والد صاحب کو دیکھا ہے. یقین جانے جب ان کے ہاتھ دیکھتا ہوں نا تو ہاتھ پھٹ گئے. ہمیں پالتے پالتے ماں باپ کی عمر
घट जाती है बच्चों को पालते पालते, और बच्चे जब बड़े होते हैं तो कहते हैं अब्बा तू कौन थे मैं कौन। अरे भाई बाप का बदला नहीं कोई दे सकता। एक रिवायत में पढ़ रहा था, एक वाक़या था कि एक नौजवान था, उसकी बीवी फौत हो गई। नौजवान बच्चा, छोटा सा बच्चा उसका था 10 से 12 साल का, उसने और शादी कर ली। तो उसके अब्बा ने पूछा कि बेटा बता, पहली माँ अच्छी थी या ये अच्छी है, पहली माँ अच्छी थी या ये अच्छी है। तो बच्चे तो छोटे होते गए, फरिश्ता सिफत होते गए, हर चीज़ से ना समझ होते हैं, जो ज़हन में आता है, जो ज़ुबान में आता है बोल दिया। तो बाप ने पूछा बेटा बता, पहली माँ अच्छी थी कि ये अच्छी है। कहने लगा अब्बा ये वाली अच्छी है, पहले वाली झूठ ही बड़े बोलती थी, पहले वाली झूठ ही बड़े बोलती थी, ये अच्छी है। उसको बाप परेशान हो गया कि बेटा ये क्या कह रहा है, कैसे। कहने लगा अब्बा पहली जो मेरी माँ थी ना, जब मैं कुछ शरारत करता था तो मुझे घर से निकाल देती थी, मुझे मारती थी, मुझे कहती थी कि बेटा निकल जा घर से, कोई नहीं तुझे रोटी मिलनी। मैंने किचन में नहीं आने देना, किचन को ताला लगा देती थी, और वो झूठी थी। ये मेरी माँ सच्ची है, अगर मैं कोई शरारत करता हूँ ना तो मुझे घर से निकाल देती है और फिर वापस नहीं बुलाती। और वो मेरी माँ जो थी ना, अगर मैं 1-2 घंटे गायब होता ना तो पागलों की तरह गलियों में घूमती थी, ढूंढती थी कि मेरा बेटा कहाँ है। अपनी बात की सच्ची नहीं थी, झूठ बोलती थी वो। और ये माँ सच्ची है, अब्बा अगर कह देना कि रोटी नहीं मिलनी तो एक एक दिन, एक एक रात गुजर जाती, अब्बा रोटी नहीं मिलती। मेरे भाइयों, अगर माँ बाप है ना, उनकी कदर करें, उनको टाइम दें। यकीन जाने किसी भी हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर बाप के पास बैठ के उनके पैर दबाएंगे ना, यकीन जाने ऐसा लगेगा जैसे उनको खून की बोतल लग गई है। किसी हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने माँ बाप को टाइम दो यार, अपने माँ बाप के पास बैठो। ये एक बार आए हैं, ये बार बार नहीं आएंगे। ये जिनके चले गए उनसे पूछें, रात को उठ उठ के चीखे मार के रोते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। क्यों ऐसे हम अपने माँ बाप से दूर हो गए? क्यों हम अपने माँ बाप को सताते हैं? ज़रा जाके रात को उठ के तो देखो, हम सुकून की नींद सोते हैं, लेकिन हमारे माँ बाप हमारी वजह से सारी सारी रात नहीं सोते कि मेरे बेटे की सोहबतें गलत हो गई। आज हमारे माँ बाप हमें किसी जगह से टोके, हम कहते हैं कि अब्बा तुझे नहीं पता मेरा दोस्त बड़ा चंगा है। नहीं भाई, हमारे माँ बाप को सब पता है, वो सब जानते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि आज नहीं तो कल इसको ठोकर लगेगी, ये समझ जाएगा और इसको हकीकत पता लग जाएगी।